Assalamu alaikum warahmatullah. Dear students, we are in class 12th and today we will start the theme 9th, that is the Kings and the Chronicles. The Kings and the Chronicles, chapter 9th, the Mughal courts. The Kings Chronicles or the Mughal courts. First of all, question number 1 or the subtopic, that is the process of manuscripts production in the Mughal court. manuscripts کے حوالے سے جو مغل کوٹ کے بارے میں مغل کوٹ کے دوران اس پہ ہم آج بات کریں گے. Process of manuscript production in the Mughal court includes the following. یعنی مغل دربار میں مغل کوٹ میں مختلف مینوسکرپٹس کے بارے میں جو انفارمیشن ہے اس پہ بات کریں گے. اس پہ ہمیں 5 پوائنٹس پہ ڈسکس کریں گے. پہلے ہم دیکھتے ہیں مینوسکرپٹس کیا ہوتا ہے. The manuscripts involved a number of activities. مینوسکرپٹس کیا ہوتا ہے؟ مینوسکرپٹس وہ چیز ہے. The manuscripts, all the books in Mughal India were the manuscripts as they were handwritten. جو مغل کوٹ میں مغل دربار میں جو بھی ہاتھ سے کتابیں لکھی گئی ہیں those were known as the manuscripts. اب یہ اس میں جو سینٹر آف the manuscripts was the imperial کتاب خانہ. اس میں سب قسم ہر ایک قسم کی جو ہاتھ سے لکھی گئی کتابیں اس میں اندراج تھی، اس میں باضابطہ طور پر کیٹلاگنگ کے ساتھ وہاں رکھی گئی تھی. اب اس میں کیا کون سی ایکٹیویٹیز ہیں اس پہ بھی ہیں. فار ایگزامپل the manuscripts involved a number of activities. اس میں پیپر میکرس ہیں، کیلیگرافی ہیں، پینٹنگ ہے، بک بائنڈنگ ہے. تو یہ those were the activities or the artists works, the skilled persons جو ان کی کاوشیں تھیں، ان کی جو محنت تھی وہ اس بارے میں کیا کچھ کام کرتے تھے اور وہ سب کچھ مینوسکرپٹس میں آتا ہے. Process of manuscripts production in the Mughal court includes the following. Number 1, paper makers. اب ہم ایک کر کے ان پہ بات کریں گے. Paper makers responsibility was to prepare the folies of the manuscripts. یعنی جو پیپر یا کاغذات جو ان کے بارے میں جو فولیز مینز جو کتاب کا جو پیج ہوتا ہے، ون سائڈ آف دی بک یا پیج آف دی بک، لیف آف دی بک، تو اس پہ جو کام ریسپانسبلٹی تھی دیٹ واز the task of or the activity of the manuscripts. Skill writers, that is the scribes or the calligraphers, copied the text. یعنی جو ہاتھ کی صفائی والے، جو ہاتھ سے لکھنے والے خطاط جو تھے وہ آرٹسٹ ٹائپ کے لکھتے تھے. وہ بہت ہی ان کے جو ہاتھ کی جو صفائی تھی، ان کی جو وہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، وہ آرٹ ورک جو ان کا تھا انہیں کیلیگرافسٹ کہتے تھے. وہ ہاتھ سے لکھتے تھے، لہٰذا وہ یہ بھی ایک فن تھا، ایک قسم تھا ایک ان کا جو وہ they were writing in artist way. وہ بہت ہی سکلڈ پرسن ہوا کرتے ہیں. Skill writers, that is the scribers or the calligraphers, copied the text. وہ کتابوں پہ دیکھ کر لکھتے تھے. Number C, the gilders illuminated the pages of the manuscripts. جو manuscripts کے مختلف جو پیجز تھے، جو مختلف جو انہوں نے جو
اس پہ جو گلڈرز جو تھے جو یونین ٹائپ کے تھے وہ میونسپلس کے حوالے سے ان کا بھی بہت ہی اس میں یوگدان ہے، کنٹریبیوشن ہے. مینیچر painter illustrated the scene from the text. The book binders gathered the folly and gave it to the original shape of the books. یعنی جو کتابوں کے وہ اوراق ضائع ہوتے تھے، ایکسپائر ہوتے تھے، پھر ان بک بائنڈرس ان کو پیج، ان کے لیفس، ان کے پیجز کو اس شیپ میں ڈالتے تھے جس طرح وہ پھر بک بائنڈنگ کے حوالے سے وہ ان کی ایکٹیویٹیز ہوا کرتے تھے. نیکسٹ وی ہیو ٹو بٹ ویز وڈ دا ڈیلی روٹین اینڈ دا اسپیشل فیسٹیوٹیز ایسوسیٹڈ ود دا مغل کورٹ ہیو کنویڈ اے سینس آف پاور آف دا ایمپرر. یعنی وہ ان کا ڈیلی روٹین جو تھا اس میں بادشاہت کیسے ٹپکتی تھی، اس میں سینس آف ریسپانسبلٹی، سینس آف سوورینٹی، سینس آف پاور کیسے لگتا تھا. دا ڈیلی روٹین اینڈ دا اسپیشل فیسٹیوٹیز ایسوسیٹڈ ود دا مغل کوٹس observed the following. Number 1, by representing the status of the court. جو بادشاہت کا جو وہ دربار ہوا کرتا تھا، دربار بذات خود اس چیز کی گواہی دیتا تھا کہ یہ کتنے how much they are responsible, how much they are having status, the power, the dignity. وہ کیسے پاورفل امپررس تھے، وہ کیسے پاورفل کنگس تھے، بادشاہ تھے. تو یہ ان کا سٹیٹس، ان کا کوٹ بنفس نفیس اس چیز کی گواہی دیتا تھا. نمبر سیکنڈ، ان فارم آف سیلوٹیشن آف ایمپرر جرو کا درشن. جس طرح بادشاہ کے ساتھ جو جرو کا درشن جب اس کے دربان یا اس کے دربار میں ہوتے تھے، جب بادشاہ کوٹ میں آتا تھا، بادشاہ دربار میں آتا تھا تو سبھی لوگوں کو اٹھ کے سلام کرنی ہوتی تھی. سبھی لوگ اس کو ایک قسم کے وہ سجدے میں، تاکہ اس کی عزت افزائی کے لیے اس کی یہ احساس دیتا تھا کہ ہز گریٹنیس، ہز سوورینٹی، ہز کنگ شپ، وہ اس کی جو بادشاہت اس کے وہ تسلیم کرتے تھے اور اس کا اعتراف کرتے تھے. while saluting the emperor, while saluting the king, that was known as the جرو کا درشن. تو یعنی وہ جو ہی دربار میں، جو ہی ہال میں، جو ہی دیوان عام میں ہوا کرتے تھے تو لوگ اس چیز کا اعتراف کرتے کہ بادشاہ سلامت حاضر ہو رہے ہیں. تو وہ سب کے لوگ کھڑے نہیں بلکہ ایک طرف کے وہ سجدہ کے روپ میں ہوا کرتے جب تک بادشاہ اپنی کرسی پہ بیٹھتا تھا. نیکسٹ، فورتھ، میٹنگ ہیلڈ بائی سلطان ان دیوان عام اینڈ دیوان خاص. یعنی دیوان خاص اور دیوان عام میں جو میٹنگس ہوا کرتی تھی. آپ دیکھتے ہیں دیوان خاص کیا ہے اور دیوان عام کیا ہے. دیوان عام وہ دیوان تھا جس میں عام لوگ، بلکہ اسٹیٹ گورنمنٹ سے وابستہ آفیسر سے وابستہ، سرکاری مشنری کے وابستہ ایڈمنسٹریٹو معاملات اس پہ ڈسکس ہوا کرتے تھے. آفیشلز وہاں کام کرتے تھے، رپورٹس وہاں پیش ہوتے تھے، فائنانس سے، ریونیو سے، ایڈمنسٹریشن سے جو بھی معاملات تھے سرکار کے وہ تو دیوان عام میں پیش ہوا کرتے تھے. ناؤ وی ہیو ٹو وٹ واز دا فنکشن آف دیوان خاص. دیوان خاص میں پرائیویٹ اور پرسنل معاملات ہوا کرتے تھے. اس میں وہ دیوان خاص میں زیادہ تر لوگ وہی جو اس کے پرائیویٹ معاملات ہوا کرتے تھے اس میں وہی چیزیں ڈسکس ہوا کرتی تھی. اس میں زیادہ ایڈمنسٹریشن کے نہیں بلکہ پرسنل اور پرائیویٹ معاملات ہوا کرتے تھے. تو نیکسٹ، ففتھ ون، بائی آنرنگ دا منصبدارز آن اسپیشل اوکیجنز ود اسپیشل گفٹس اینڈ جاگیرز. جو منصبدار تھے، جس طرح آج ڈیفینس سے وابستہ لوگ ہیں، پولیس اور آرمی سے، ایڈمنسٹریشن کے جو کارندے ہیں جن پہ زیادہ تر حکومت کا نربھر ہوتا ہے، اس پر ڈپینڈ ہوتی ہے گورنمنٹ، وہ تو ڈیفینس سے ہیں. جو وہ ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے جو آرمی ہیں،
جو فورسز ہیں تو وہ منصب دارز ہوا کرتے تھے، جن سے باضابطہ سیلری ہوا کرتی تھی، جن کے بعد رینکنگ ہوا کرتی تھی، ڈگنیٹیز اور ڈیزگنیشن ہوا کرتی تھی. تو اس طرح ان کو آنر کیا جاتا تھا، ان کو عزت افزائی کی جاتی تھی ود اسپیشل اوکیجنز، مختلف خاص خاص فنکشنز پہ، خاص خاص موقعوں پہ ان کو عزت افزائی کے لیے اسپیشل گفٹس دیے جاتے تھے اور جاگیرز پیش کی جاتی تھی. اب گفٹس ان کیش بھی ہو سکتا ہے اور گفٹس ان کائنڈ بھی ہو سکتا ہے. جاگیر تو کلیئر ہے، ان کائنڈ ہی ہے، وہ زمین ہے، وہ کسی پلاٹ دیتے تھے ان کو، کہیں جگہیں دیتی تھی، کہیں بلڈنگز ہوا کر، کہیں علاقے ان کو، کہیں بڑے بڑے علاقے دیتے تھے، جاگیر میں دیتے تھے ان کو، جس طرح فیوڈل لارڈس کے زمانے میں ہوا کرتے، اس طرح انہیں جاگیریں دی جاتی تھی ایز اے گفٹ، ایز اے جہاں سے وہ ریونیو حاصل کر کے سیلری ان کائنڈ پہلے دیا جاتا، پھر وہ کیش وہ ریونیو حاصل کرتے تھے وہاں سے. دیٹ واز ان سارٹ آف اے گفٹ اور ایز اے جاگیر، وہ کسی بھی روپ میں ان کو دیا کرتے تھے. یعنی دس واز دے ڈیلی روٹین. اس سے پتہ لگتا تھا کہ کتنے، ہاؤ مچ دی پیپل، ہاؤ مچ دی کنگس رولرس ویر پاورفل، ان کا کتنا دبدبا تھا، وہ کس طرح پاورفل ایمپررس اور رولرس تھے. دس واز enough for today. Next, tomorrow we will discuss the role played by the woman in imperial household in the Mughal emperor. That is the third subtopic or third question. Thank you.